یہ بھائی نے پوچھا ہے، لڑکا کم عمر تھا، اس کا رشتہ طے کر دیا، اب جب وہ بڑی عمر کا ہوا اس کی سوچ اور فکر بدل گئی ہے، وہ اس جگہ رغبت اور میلان قلب نہیں پا رہا، اس نے کہا تو والدین نے کہا اب تو ہم زبان دے چکے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر وہ نابالغ ہوتا تو بالکل ولی کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کا نکاح کسی اچھی جگہ کر سکے، اور ولی سے مراد اگر ولی اقرب ہے جیسے والد صاحب ہے، اگر انہوں نے نکاح کر دیا ہو، باپ یا باپ نہیں ہے تو دادا، اور انہوں نے کر دیا تو بچہ بالغ ہونے کے بعد اس رشتے کو ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ایسا رشتہ ہوتا ہے، یعنی اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ بلوغت کے بعد بھی اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ رشتہ یعنی نکاح نہیں ہوا تھا، اصل میں صرف بات ہوئی تھی، طے کیا تھا، تو ایسی صورت میں یاد رکھیں کہ ہمارا مشورہ یہ ہوگا، یہ زبردستی کرنا اگر زبان دے بھی دی تھی تو یہ بچے کی مرضی کے بغیر اس کی طبیعت کے خلاف کرنا قطعاً غیر مناسب ہوگا، جبکہ وہ رشتہ بھی ایسا ہو کہ جو غیر مناسب ہو، یعنی لڑکے کے جوڑ کا نہ ہو، تو پھر تو والدین کو سرنڈر کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی بچے نے گزارنی ہے، آپ کی زبان دی ہوئی زبان نے نہیں گزارنی ہے۔ اور اس سے پھر ہم نے دیکھا ہے کہ کسی دوسرے کی بچی کی طرف لڑکے کا میلان نہیں ہوتا، اور اس سے وہ بے رغبتی رکھتا ہے، حقوق زوجیت ادا صحیح نہیں کرتا، اگنور کرتا ہے، پھر دوسری عورتوں کی طرف میلان، پھر اور اس طرف شادی جا کے کر لیتا ہے۔ اور میں نے ایسے ماں باپ بھی دیکھے، کہتے ہیں کہ اچھا اگر تیرا دل نہیں مان رہا شادی کے بعد، چل ٹھیک ہے تو طلاق دے دے، یعنی آپ نے اپنی ضد پوری کرنی تھی، اس کے بعد بچوں کے بیڑا غرق کر دیا۔ ایک ہی زندگی ہوتی ہے اور اس پوری زندگی میں بے جوڑ رشتہ کر کے آپ نے اس کو تباہ کر دیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بہت اچھا رشتہ ہے، لڑکی بھی اچھی ہے، پڑھی لکھی ہے، خوبصورت بھی ہے، خاندان بھی اچھا ہے، لڑکے کا دل مائل نہیں ہو رہا، تو ہم اس میں بچوں کو سمجھائیں گے کہ والدین جو آپ کا نکاح کیا ہے اور اچھی جگہ آپ کا رشتہ یعنی طے کیا ہے، تو آپ کو اپنی طبیعت کو مائل کرنا چاہیے، اور تھوڑا بہت انسان ذرا ذہن بنا لے تو اپنی طبیعت پر غالب آ سکتا ہے، اگر وہ جوڑ کا رشتہ ہوتا ہے تو۔ بے جوڑ میں بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ رغبت قلب ہو جائے، لیکن اس قسم کے رشتوں میں جب کہ ماں باپ نے سوچ سمجھ کے کیا ہے تو ان کا حق سمجھتے ہوئے، ان کی دل آزاری کو ملحوظ رکھتے ہوئے، سرنڈر کرتے ہوئے اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو اس طرف مائل کرنا بہت ہی بہتر ہوتا ہے۔ پھر ہم مشورہ دیں گے بچوں کو کہ ایسا کریں، لیکن اس میں بھی اگر فرض کر لیں بچے کا میلان کسی اور کی طرف ہے تو والدین کو ایک دفعہ سوچنا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب رشتہ طے کیا، وہ دو طرح کا ہو سکتا ہے کہ وہ بچے کے جوڑ کا ہیں یا تھوڑا کمتر ہیں۔ کمتر کے اندر بچے کی زیادہ مرضی کا دخل مانا جائے، اور جب برابر کا رشتہ بلکہ اچھا رشتہ ہے تو اس میں پھر والدین کی رائے کو فوقیت دی جائے اور حتی الامکان اپنی طبیعت کو مائل کیا جائے۔ لیکن دونوں صورتوں میں بہرحال یہ بچے کا حق ہے کہ وہ کسی جگہ رشتے کے لیے ہاں بھی کر سکتا ہے اور نہ بھی کر سکتا ہے، لیکن جو اچھی جگہ رشتہ ہے وہاں ماں باپ کی عزت کا خیال رکھا جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور پیرنٹس سے بھی گزارش ہے کہ بچوں کی مرضی کو ذرا دیکھا جائے، زندگی انہوں نے گزارنی ہے، اس کے بعد وہ زندگی صحیح طریقے سے نہ گزر سکے صرف آپ کی ضد کی وجہ سے، تو یہ بھی اپنے اولاد کے ساتھ مناسب سلوک نہیں کہلائے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ 3 اشخاص کی نماز ان کے سر کے اوپر سے نہیں گزرنے پاتی کہ وہ رد کر دی جاتی ہے۔ ایک تو بھاگا ہوا غلام، دوسرا وہ امام کہ جس کی امامت سے لوگ کسی وجہ شرعی کی بنا پر ناراض ہوں، اور تیسرا وہ عورت جس سے اس کا شوہر کسی شرعی وجہ سے ناراض ہو۔ شرعی وجہ حدیث کے اندر نہیں ہے، لیکن میں نے اضافہ کیا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ تو اگر کوئی شرعی وجہ ہے واقعی اور شوہر بیوی سے ناراض ہو تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، یہ حدیث ہے۔ اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اگر مرد ایسا کرے تو؟ دیکھیں، مرد کے بارے میں تو سرکار نے ایسی کوئی وعید بیان نہیں فرمائی، جب نہیں بیان فرمائی تو یقیناً ہم اپنے پاس سے تو نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہوگا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر کسی بغیر شرعی وجہ کے شوہر بیوی سے ناراض ہو اور بیوی کو اس سے ٹینشن ہے، وہ ڈپریسڈ ہوتی ہے، تکلیف میں ہے، اذیت میں ہے، کیونکہ ناراض ہو کے شوہر دور بھی ہوگا اور یہ حقوق میں کوتاہی کا مرتکب ہو رہا ہے، تو یقیناً برود قیامت اس کی گرفت ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ توبہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ بیوی کو کھڑا کرے گا، اور جتنی اس نے تکلیف پہنچائی تھی اس کا بدلہ اس کی نیکیوں کے ذریعے بیوی کو دلوایا جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب تک کوئی سزا باقاعدہ قرآن یا حدیث کے اندر بیان نہ کی جائے، ہم اپنے پاس سے بنا کر اس کو بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ کسی نے پوچھا ہے کہ کیا مرد و عورت آگے پیچھے یا برابر برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، اس میں 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آگے پیچھے کھڑے ہیں لیکن اپنی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، مرد اپنی نماز، عورت اپنی نماز۔ اسی طرح جیسے شوہر ہے اور بیوی ساتھ میں کھڑی ہوئی ہے، شوہر اپنی نماز پڑھ رہا ہے، بیوی اپنی نماز پڑھ رہی ہے،
تو یہ بالکل پڑھ سکتے ہیں اور اس میں نماز کے فساد کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اگر فرض کر لیں کہ شوہر امام بن جائے اور عورت جیسے ایک مقتدی ہوتا ہے تو وہ ساتھ کھڑا ہوتا ہے، بیوی ساتھ کھڑی ہو گئی تو شوہر کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ایسی اگر دونوں کسی ایک امام کی اقتداء کر رہے ہوں تو اگر عورت آگے ہے مرد پیچھے، یا عورت کھڑی ہے اس کے دائیں بائیں مرد کھڑے ہوئے ہیں، تو جو دائیں بائیں ہیں یا عورت آگے ہے مرد پیچھے، تو اس آدمی کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن اس پہ ضرور ہے کچھ اور شرائط بھی ہیں اس میں کہ درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو، حائل ہو تو پھر نماز ہو جائے گی۔ جیسے ایک دیوار ہے، یہاں مرد کھڑا ہوا ہے اور یہاں ساتھ عورت، بیچ میں دیوار ہے، پھر ہو جائے گی نماز۔ اور اسی طرح اگر مرد پہلے نماز پڑھ رہا تھا، عورت آگے آ کے کھڑی ہو گئی تو اب مرد کی فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ اب یہ عورت غلط ہے کہ بعد میں آ کے کھڑی ہوئی ہے۔ تو اس کی الگ شرائط ہے، لیکن بہرحال گھر کے اندر اگر نماز پڑھنا چاہیں اور الگ الگ پڑھ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اگر جماعت سے پڑھیں تو ساتھ نہ کھڑے ہوں، مرد آگے اور عورت پچھلی صف میں کھڑی ہو، پھر ٹھیک ہوگا۔